جنگ دا میرے نال چو شہید کیا جی تھیون میں ویندا پیا یزید دا تختہ الٹن ویندا پیا آؤ مل کے یزید دا مقابلہ کرائیں اے اعلان تھی وے ہا مکے اور مدینے دے اندر تے وات صحابہ پچھا ہٹ ونجن ہا وات صحابہ نال نہ آمن ہا وات دا اعتراض مضبوط ہائی کہ امام حسین نبی دا نواسا اہل بیت دا خاندان اس سڈیندے رہ گئے محمد دے صحابہ نو لیکن حضور دے صحابہ نال نہیں آئے اگ سڈیندے کونی رہ گئے انہاں آکے تساں آؤ بھی نہیں اس آستے جنگ آستے تو ویندی کوئی نہیں پہ ایک دوسرا جواب اے بھی ہے بے کل 72 ساتھی آپ دے نال آئی اور ٹھیک ہے کہ نہیں جی 19 بندے آپ دے اہل بیت دے ہن 19 تے 72 91 19 بندے ہن اہل بیت دے بیا 72 بندہ کون آئی اہل بیت دے بندے ہن 19 حضور دے خاندان دے بندے ہن 19 بے 72 کون ہن یا کل بھی 72 بنا چاہتا اس دے وچوں 19 اہل بیت دے ہن باقی 30-35 بندے کہندے ہن او کون ہن جس وقت تو ابن جریر پڑھ سے ابن اسیر پڑھ سے ابن کثیر پڑھ سے ابن اساکر پڑھ سے تاریخ دیا کتاباں پڑھ سے تن پتہ چل سی 19 بندے ہن اہل بیت اطہار دے 19 بندے ہن محمد دے خاندان دے باقی بندے کون ہن یا صحابہ ہن یا صحابہ دیاں اولادہ ہن باقی کون ہن ایون ثابت کر کے کوئی دے وے او بیا کون بندے ہن کل جو کیا جی 72 آدھے ہو باسا نے آکھا ہے کہ نہیں 72 ساتھیاں دی تعداد ہے 19 آپ دی اہل بیت دی تعداد ہے کل 91 تعداد ہے 91 جو کل تعداد پہ بندی ہے 72 خاندان نبوت دے افراد ہن 72 اہل بیت دے افراد ہن 72 آل نبی ہن 72 خاندان نبوت دے لوگ ہیں جی او 19 ہن تے باقی 72 کون آئی اکو 72 حضور دے صحابہ ہن یا صحابہ دیاں اولاد ہن 19 بندے او ہو گئے تے باقی صحابہ ہن دوسرا جواب تیسرا جواب اے وے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد 50 سال بعد اے واقعہ رونما تھے ہے 50 سال بعد کربلا دی جنگ تھئیے 50 سال بعد ہن حضور دے صحابہ نال کیوں نہیں گئے اس واسطے کہ اکثر صحابہ حضور دے جڑے ہن وہ بڈھڑے ہن دیکھا ذرا ذہن سوچ کوئی حساب لامنا تیرے واسطے مشکل نہیں کیونکہ حضور دے دور جڑا آپ دا وصال تھی ہے اس وصال تو 50 سال بعد اے امام حسین دی کربلا دے وچ جنگ تھی ہے یزید نال 50 سال بعد ہن حضور دا وصال تھی ہے جڑے صحابی دی عمر ہائی 50 سال تے 50 سال تو بیا گزرے اس صحابی دی عمر کتنی تھی گئی ہو سی 100 سال جڑے صحابی دی عمر ہائی حضور دے دور دے وچ 40 سال 50 سال بعد واقعہ تھی ہے اس صحابی دی عمر کتنی بڑھ وے سی 90 سال گھاٹ تو گھاٹ 30-35 سال دے صحابی ہن اکثر ہیں جی کم تو کم اتنی عمر ہے ورنہ زیادہ عمر دے بھی ہن 70 سال دے بھی ہن 75 سال دے بھی ہن 80 سال دے بھی ہن ان تو بھی سال ہی کر گئے ہو سن 50 سال بعد واقعہ رونوا تھی ہے 110 سال عمرہ بڑھنیاں پئیاں ہن 30-35 سال بھی گھن کہ حضور دے صحابی دی 30 سال عمر ہائی حضور دا وصال تھی ہے 30 سال اس دی عمر آئی اس صحابی دی تے 50 سال بعد واقعہ تھی ہے اس صحابی دی کتنی بڑھ سی 80 سال اس لئے صحابہ دی عمر 80 سال ہے اس لئے صحابہ دی عمر 90 سال ہے اس لئے صحابہ دی عمر 100 سال تو ٹپی ہوئی ہے عمر رسیدہ لوگ ہن بڑھڑے لوگ ہن اس آستے بھی اے تیسرا جواب ہے کہ پہلی تگال اے وے کہ امام حسین نو خبر کوئی نہیں کہ اتے جگ تھی بڑی ہے اس آستے صحابہ نال نہیں گئے دوسرا جواب اے وے کہ ہے جی 19 بندے اہل بیت دے ہن تے 72 بندہ حضور دے صحابہ ہن صحابہ دی اولاد ہن تیسرا جواب اے وے کہ اگر جنگ دی خبر بھی ہائی تے صحابہ نال چلن لگے تو حضرت امام حسین خود منع کیتا تھوڑی 80 سال عمر ہے تھوڑی 90 سال عمر ہے تھوڑی 100 سال عمر ہے اس واسطے تساں نہ آؤ محمد دے دین بچاون واسطے ایک حسین کافی ہے
حضور دا دین بچاون واسطے ہکو حسین کافی ہے. یہ ترائے جواب اس دینی کہ حضور دے صحابہ نال کیوں نہیں گئے. اکہ اس واسطے اصل تاریخ اے وے کہ واقعہ کنا تھی ہے. یہ بہت تاریخی گل ہے اور بہت اہمیت دی حامل گل ہے اور سمجھ آون والی گل ہے کہ حضور دے وصال تو 50 سال بعد تیرے کو اگر کوئی پوچھے کہ سن کے آیا تک یہ تو آج سن کے آیا نا, اتنا پتہ لگ گیا کہ حضور دے وصال تو 50 سال بعد یہ واقعہ تھی ہے. 50 سال بعد 50 سال بعد تھی ہے تو صحابہ دی عمرہ کتنے پہنچ گئی ہیں. حسین وہ بڑھڑے صحابہ ہن وہ نال ونجن بھی لگن تو حضرت امام حسین نے منع فرما دیتا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شان جو رتبہ جو فضیلت جو مقام عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین نو ابن اپنا بیٹا فرمائے. بیٹا ابن اپنا بیٹا فرمائے. حسن نو اور حسین نو ہازان ابنا یا یہ دو میرے بیٹے ہیں. حالانکہ ہن نواسے لیکن فرمایا کہ وہ بیٹے انہاں دے نال اتنی محبت دا اظہار کیتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین دا نام خود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رکھا ہے. اج جڑی بندے دے دل وچ شوق ہے کہ میرے بچے دا کوئی اے جیا نہ ہوئے کہ جڑا ہور کسے دا نہ ہوئے, اے شوق بھی ایک ہیں جی. مقصد ہے کہ زاویے دے مطابق ٹھیک بن بھی ویندی ہے. اس واسطے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تے حسین خود نہ رکھا ہے. حضرت آدم تو گھن کے حضرت امام حسین دی پیدائش تک کسے دا نام حسین کوئی نہیں. حضرت آدم تو گھن کے جب اے ہے جی انسانیت مارز وجود چاہیے, اے سلسلہ انسانیت چلے حضرت آدم تو حابیل کابیل اگاں نبوت خاندان دے اضافت ہیں ابراہیم اسماعیل یعقوب یحییٰ اسحاق یوسف ادریس ہے جی حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب تک کسے دا نام حسن بھی کوئی نہیں تے حسین بھی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹا دا او جیا نہ ہونا چاہیے جی نبی کہن دا نام نہ ہوئے. ایک دا نام حسن رکھ چھوڑا, دوسرے دا نام حسین رکھ چھوڑا. آدم تو گھن کے حضرت امام حسین دی پیدائش تک تاریخ دے اندر کسے دا نام حسین کوئی نہیں. انہاں دا نام بھی محمد مصطفیٰ نے او جیا رکھا جڑا بے مثل بھی آئی تے لا جواب بھی آئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دے وچ ہونا چاہیے کہ حسن اور حسین دا کہ جیا نہ آئی جڑا پہلے کہندا نہ کوئی نہیں. اور تیسری گل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے کان مبارک دے وچ خود اذان پڑھی ہے. سجے کان وچ اذان کھبے کان وچ تکبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی خود دتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو خود کھڈایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وچ فرمایا ہے کہ جس وقت بھی تھوڑے ہوتے کوئی مشکل آوے تو تساں کیا کرو, تساں دو چیزاں تو مدد طلب کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایک نماز تو تے بیا صبر تو. جیلے تھوڑے ہوتے کوئی مشکل آوے تساں کیا کرنا ہے نماز تے بیا صبر. ہن بندے کیا کریں کہ جس وقت کوئی مشکل آوے تا نماز پڑھن دے بجائے چھوڑ دیں دیں آتے کہ ہیں مشکل چاہ جیسا کہ آجی موجود آسے. لیکن قرآن نے کیا کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس وقت اسا نماز چھوڑنی نہیں بلکہ نماز دی جانب رجوع کرنا ہے پڑھنا ہے. استعینوا استعانت تو ہے استمانہ کے وہ مدد طلب کرو. کس تو مدد طلب کرو الصلاۃ نماز تے الصبر صبر تو. اللہ تعالیٰ انوی فرما سکتا آئی جس وقت تیرے ہوتے کوئی مشکل آوے استعینو تو مدد طلب کر کہتوں اللہ تو مدد طلب کر. لیکن اللہ نے نہیں فرمایا جس وقت کوئی مشکل آوے تو میں تو مدد طلب کر نہیں.
استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تو مدد طلب کر تے نماز تو مدد طلب کر. اتھوں ثابت ہے پیا تھیندا ہے بعض اوقات انج وی ہوندا ہے کہ بندہ در حقیقت مدد تا اللہ تعالیٰ تو طلب پیا کریندا ہوندا ہے لیکن سامنے کوئی ہور ہوندا ہے، سامنے کوئی ہور ہوندا ہے. نماز تو مدد طلب کرنا در حقیقت خدا تو مدد طلب کرنا ہے لیکن سامنے نماز ہے. کیا آکھا گیا ہے نماز تو مدد چاہو، نماز تو مدد چاہو، نماز تو مدد چاہو. کچھ لوگ یہ آدن کہ صرف اللہ تو مدد طلب کرو، صرف اللہ تو مدد طلب کرو. بیا کہتو مدد نہیں چاہونی، انہوں نے آکھو قرآن کیا آد ہے، قرآن دا سیاق و سباق کیا آد ہے، قرآن دی آیت کیا دیئے، قرآن دا ہے جی عبارت کیا دیئے. قرآن دی عبارت دیئے استعینوا بالصبر والصلاۃ. بعض اوقات در حقیقت مدد تا اللہ تعالیٰ تو ہوں دیئے لیکن در حقیقت او شے اللہ نہیں ہوں دی، اللہ نہیں ہوں دی. نماز اللہ ہے نہیں، صبر اللہ ہے نہیں، لیکن نہ تو مدد چاہو. آکے مقصد کیویں، آکے مقصد ایویں کہ نماز تو مدد چاہون دا مقصد ایویں کہ جڑا بندہ نماز دی جانب بڑھ گیا گویا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیڑے ہو گیا، صبر دی جانب آ گیا وہ اللہ دے نیڑے ہو گیا. بس ثابت اے ہو گیا کہ جس وقت بندہ نماز تو مدد چاسی یا صبر تو مدد چاسی وہ اللہ دے قرب چاہوے سی، ولی تو مدد چاسی تو وہ بھی اللہ دے قرب چاہوے سی. نماز تو مدد جائز ہے اس واسطے کہ نماز اللہ دے نیڑے کریں دیئے، صبر تو مدد جائز ہے اس واسطے کہ صبر اللہ دے نیڑے کریں دے، تے اللہ دے ولیاں تے فقیراں تو بھی مدد جائز ہے اس واسطے کہ اے بھی اللہ تو دور تا نہیں کریں دے، اے بھی اللہ دے نیڑے تے نزدیک کریں دے، یہ بھی تو اللہ دے نیڑے تے نزدیک کریں دیں. وقت ایدہ کے مقصد ہے اچھا کہ نماز جس وقت کوئی بھی مشکل آوے، کوئی بھی مشکل آوے تو نماز نماز. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوتے کتنی مشکل آئیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن دا خوف بھی آئی، وَالْجُوعِ بھوک بھی آئی، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دا گھاٹا دے کے بھی ازمائے، مال دا خسارہ دے کے بھی ازمائے. وَالْأَنفُسِ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دا خسارہ بھی بظاہر دے کے ازمائے، جانا گئین. وَالثَّمَرَاتِ، تے اولاد بھی چلی گئی ہے، بیٹے بھی چلے گئے، علی اکبر علی اصغر سب بیٹے یہ سارے چلے گئے، اپنی جان بھی لگی گئی ہے. واتوی نماز نہیں گئی، نماز نہیں گئی. ہن گھر وچ ایک فوت کی تھی ونجے بندہ منتشر ہو ویندے، نماز اتے تلے ہو ویندی ہے. لیکن پرانے بزرگاں دیاں تو سیرتاں پڑھ، پرانے بزرگاں دیاں حالتاں دیکھ، جتنی بھی مشکل آ ونجے لیکن انہاں دی نماز وقت بھی قضا نہیں ہوندی. وہ آدھے مشکل اپنی جھا دوتے، نماز اپنی جھا دوتے، مشکل اپنی جگہ تے نماز اپنی جگہ دوتے. اتنی مشکل دے باوجود بھی، اتنی تکلیف دے باوجود بھی حضرت امام حسین تا خود شہید ہو گیا نماز پڑھ کے. لیکن پچھلا دوتے کتنی مشکل آ دیئے. جڑا بندہ فوت تھی یا او تا لگا گیا، جنت دی باری کھل گئی، قبر وچ پہنچ گیا. اصل پہاڑ مصیبت دا پچھلا دوتے آندا ہے. بندہ خود فوت تھی ویندے، پچھلا نو غم وچ مبتلا کر ویندے، پچھلا نو آپ بندہ فوت تھی گئی ہے لیکن پچھلے بندے غم وچ مبتلا ہیں. کافی دنوں تک انہاں دے دل دے اوتے ایک خاص غم دی کیفیت تاری رہندی ہے. خدا نہ خاصتا کہندا بیٹا فوت تھی گیا، کہندا باپ فوت تھی گیا. بشکیوں یا روحاں اللہ اللہ کرنا لیاں، قرآن پڑھنا لیاں، تہجد پڑھنا لیاں، نوافل پڑھنا لیاں، او تا غم وچ نہیں نا.
وہ تا جنت دے وچ پہنچ گئیاں پچھلے غم دے وچ اصل امتحان پچھلا دوتے ہوندے اصل امتحان زین العابدین پر تھا اصل امتحان حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر تھا سارے کے سارے شہید ہو گئے 10 محرم کے دن سب کی شہادت واقع ہو گئی 72 صحابہ کی شہادتیں واقع ہو گئی 19 اہل بیت اطہار کے خاندان کی شہادتیں واقع ہو گئی بھائی شہید ہو گیا بیٹا شہید ہو گیا بھانجے شہید ہو گئے بھتیجے شہید ہو گئے سب شہید ہو گئے لیکن 11 محرم کی رات تاریخ کے اندر موجود ہے حضرت زینب کے تہجد کے نوافل پھر بھی قضا نہیں ہوئے تھے خیمے کے آس پاس بھائی کی لاش پڑی تھی خیمے کے آس پاس بھتیجوں کے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے خیمے کے آس پاس کسی کا بازو پڑا تھا کسی کا سر پڑا تھا کسی کے ٹانگیں پڑی تھی کسی کا وجود پڑا تھا خون جاری تھا مگر حضرت زینب واتوی 11 محرم دی رات نو تہجد دے نفلاں دے وچ مشغول تے میں واتوی رہ گئی ہے سبحان اللہ بات کہ تھے اتو ثابت تھے بھئی مشکل آئیے مصیبت آئیے لیکن اللہ دی نماز واتوی قضا نہیں ہوئی آس پاس خیمے دے وچ ہے نہیں انہاں جس وقت ڈٹھا تا سارے ٹکڑے موجود ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن واتوی انہاں تہجد جڑے تہجد نفل نہیں پہ چھڑے دیاں نماز کنیے چھڑے سن نماز کنیے چھڑے سن ایک خاص صبر دی کیفیت بنا ہے کہ جس وقت مشکل آوے تا استعینو بالصبر والصلاۃ بس ثابت تھیا صبر حضرت امام حسین دے خاندان تو جاری تھیا کہ اگر صبر ہو سی تو وقت اللہ دی مدد ہو سی اگر صبر نہ ہو سی تو وقت اللہ دی مدد کوئی نہ ہو سی حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین نو فرمایا میں تیرے نال ہاں جنا حضور حضرت امام حسین دے نالن تو وقت کوئی حضرت امام حسین نو کہہ دی مدد دی ضرورت نہیں کوئی ہووے یا نہ ہووے حسین لگا کافی ہے پیر نصیر الدین شاہ سے بھی سیاست فرمایا اللہ اہل بیت اللہ اہل بیت اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ بھی نالے تے رسول اللہ بھی نالے اللہ اہل بیت اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان آل نبی کو ذات آل نبی کو ذات آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے ہر موج کا وجود موج دا وجود سمندر نالے سمندر ہو سی تو موج ہو سی حسین دا وجود کس دے نالے نام محمد الرسول اللہ دا نالے جی موج سمندر تو جدا نہیں ہو سکتی حسین محمد الرسول اللہ تو جدا نہیں ہو سکتا ہر موج کا وجود ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے آل نبی کو ذات آل نبی کو ذات
نبی سے جدا نہ جان، موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میدان کربلا دے وچ موجود ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے انہاں نو سوچن دا موقع دیتا ہے کہ تساں سوچ گنو میں کون ہاں۔ معلوم تھیا بھئی کہیں فیصلے کرن تو پہلے سوچن دا موقع لازمی دیتا ونجے، کہیں فیصلے کرن تو پہلے ایک اہم گل ہے، کہیں بھی فیصلے کرن تو پہلے سوچن دا موقع لازمی دیتا ونجے، دوجے نو تے اپنے آپ نو بھی، خود بھی جڑا فیصلہ غصے دے وچ کیتا ویندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غصے دا فیصلہ اس دی جی انتہا اور اس دا نتیجہ شرمندگی ہے، شرمندگی تو بغیر اور کوئی نہیں، غصے دا فیصلہ خود آپ بندہ بعد شرمندہ ہو ویندا ہے کہ غصے دا فیصلہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو موقع دتے سوچن دا، سوچ گنو میں کون ہاں، کہ مقصد ہے میرا نا کہیں رکھا ہے، سوچ گنو میرے کان وچ تکبیر کہیں پڑھی ہے، اذان کہیں پڑھی ہے، سوچ گنو منو مونڈاں دے تے کھڈایا کہیں ہیں، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، سوچ لو ہم کون ہیں، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ اساں جس وقت رسول اللہ دے مونڈاں دے چڑھ ویاں ہاں عبادت رک ویندی آئی، سجدہ لمبا تھی ویندا آئی، کیوں؟ اس واسطے کہ عبادت لمبی تھیندی ہے تے تھیوے پئی، عبادت رک دی ہے تے رکے پئی۔ اللہ فرمایا میری عبادت دے وچ کوئی خلل آندا ہے تے آوے پیا، حضرت امام حسین دی کھیڈ وچ خلل نہ آوے، سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، عبادت رک گئی ہے، سجدہ لمبا ہو گیا ہے، وجہ کہ اس واسطے کہ حضرت امام حسین رسول اللہ دے مونڈاں دے موجود ہیں، سوچنے کا موقع دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وچ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، جنہاں دے دلاں دے مہر ہوے، جتنی بھی وہ سوچ کرے پیا اس والا آخر دے نتیجہ اوہ کڈنا ہے کہ یار میں ٹھیک ہاں، یار میں ٹھیک ہاں، جتنی بھی سوچ کرن پہ یار میں ٹھیک ہاں۔ حضرت امام حسین نے موقع دیتا، ابن زیاد ابن سعد شمر انہاں کہا اے حسین جلدی کر ساڈا جمعہ لیٹ پہ تھیندے، اسا تینوں شہید کر کے جمعہ ہی پڑھنا ہے، ولا التحیات وچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھنا ہے۔ کیسے لوگ ہیں کہ جلدی کر اسا نماز پڑھنی ہے، تینوں شہید کر کے اسا جمعہ پڑھنا ہے۔ معلوم ہویا بھئی صرف نماز صداقت کی علامت نہیں، صرف نماز سچائی کی نشانی نہیں، صرف نماز حقانیت کی دلیل نہیں، اس واسطے کہ حسین دے جانب بھی نماز آئی تے یزید والے پاسوں بھی تے نماز آئی۔ سوچ دی گل ہے، امام حسین دے طرفوں بھی جماعت، نماز، اذان، سورت، امامت، مقتدی، سب کچھ امام حسین کی طرف بھی جماعت تھی، اذان تھی، نماز تھی، یزید کی جانب بھی جماعت، امامت، مصلی، نماز، ضم سورت سب کچھ تھا، مگر حق حسین کی جانب تھا۔ بس پتہ چلا کہ در حقیقت اصلیت، حقانیت، حقیقت، صداقت صرف نماز دے وچ نہیں بلکہ اس نماز دے وچ جس نماز دے وچ اللہ رسول تے رسول اللہ دی آل دی محبت موجود ہو سی۔ انہاں دی کول نماز آئی مگر انہاں دی نماز محبت سے خالی تھی۔
حضرت امام حسین آخری وقت جب گھوڑے سے نیچے آئے، جب گھوڑے سے نیچے گرے، یہ لفظ ادب دے خلاف ہے، اس واسطے آکھا گیا جلے گھوڑے تو تلے آئے، گل وہ ہے جڑے گھوڑے تو تلے گرے۔ جس وقت حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے، زمین پر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جہاں دے ہاتھ چ نیزہ آئی اس نیزہ مارے، جہاں دے ہاتھ چ خنجر آئی اس خنجر مارے، جہاں دے ہاتھ چ تیر آئی اس تیر مارے۔ آپ پیچھے گرن لگے، جلے آپ پیچھے گرن لگے تا امام نو ہاتھ کیا جی پا گئے، حضرت امام حسین خود امام نو تھاما ہوئے، خود زمین پر گر رہے ہیں مگر امام کو نہیں گرنے دیتے۔ شمر نے کہا حسین تو اپنے سے زیادہ امام سے محبت رکھتا ہے، پٹ کے نال تینو محبت اس دی وجہ کے وے 7 سال سے یہاں شہادت کا بیان ہو رہا ہے، مگر اے گل تو پہلی دفعہ سندا پے ہیں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا ہے اے یزیدیو مینو زمین دوتے ڈھین دے ہو تا ڈھامن دے ہو، لیکن کہیں بندے نو آکھو اے امامہ چاہ کے کہ اچھی جھاتے رکھے چاہ، کیوں؟ کپڑے امامہ دستارے ادھی کے وجہ خود گر رہے ہو، امامے کا ادب کر رہے ہو۔ حسین نے روتے ہوئے کہا او یزیدیو یہ وہ امامہ ہے، یہ وہ دستار ہے جو محمد الرسول اللہ سار پہ رکھ کر معراج کی رات خدا کا دیدار کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ وہ امامہ ہے، یہ وہ دستار ہے جو لامکانوں پر محمد مصطفیٰ نے خدا کے سامنے بیٹھ کر خدا کا دیدار کیا تھا، یہی امامہ محمد کے سر پر تھا، یہی دستار محمد کے سر پر تھی۔ مجھے گرنے دو مگر اس امامے کو نہیں گرنے دینا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، لیکن انہاں دے دلاں دے تے مہر آئی، انہاں نے حسین دی بھی بے ادبی کی تھی تے امام دی بھی بے ادبی کی تھی، اور اس بے ادبی دا نتیجہ کے نکلا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے دوتے تفصیلاً بیان کی تویسی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔